الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی وجه الاحترام معزز مکرم بے بزرگ برادران اسلام اور نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب رمضان کے بقیہ جو ایام ہیں وہ صرف چند دن رہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم رمضان المبارک کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے اور پھر ایسا وقت آیا کہ رمضان کی ابتدا ہوئی اور اتنا جلدی گزر رہا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نوعان صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کا مرور تیز ہو جائے، زمانے کی برکت ہو جائے.
تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے. ہم زمانے کی برکت سے محروم ہیں، اور جو کچھ ایام باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ویسے تو رمضان میں ایک ایک دن، ایک ایک رات اور ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، اور رمضان المبارک کا ایک روزہ کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو جو اجر اللہ نے اس رمضان کے روزے کا رکھا ہے وہ نہیں پا سکتا. وہ اجر نہیں پا سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے. اگرچہ ہم زیادہ محنت نہیں کر سکے، روزے کا اہتمام اس طرح نہیں کر سکے جس طرح اس کا حق ہے، اور روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی یہ رب کائنات کی مہربانی ہے کہ بیماریوں والے بزرگ اور نوجوان دوست جو غفلت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق بخشی ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ روزے رکھنے والوں نے نمازیں ادا کی، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں. تو دنیا کی کیا نعمتیں ہوں گی ان کے اوپر بھی شکر کرنا ہے، لیکن اصل جو نعمت ہے وہ طاعات اعمال کی نعمت ہے، اعمال صالحہ کی نعمت ہے کہ نیک اعمال کرنے کا انسان کو شوق پیدا ہو جائے، نیک اعمال کی طرف طبیعت راغب ہو جائے. یہ بڑی نعمت ہے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں. اچھا بنا نمازی آدمی ہوتا ہے مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، اچھا بنا نیک اور صالح ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کسی برائی کے اندر مبتلا ہے. تو یہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا رمضان المبارک گزر رہا ہے تو اس کی نورانیت سے قلب منور ہوئے کہ نہیں ہوا؟ فرق پڑا ہے کہ نہیں؟ بکاز میں محسوس ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ آدمی دن بھر اللہ کے لیے بھوکا ہے، اللہ کے لیے پیاسا ہے، اللہ کے لیے اس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا ہے، اللہ کے لیے اس نے اپنی آنکھوں کو قابو کر لیا ہے، اور اپنے رب کی خاطر اس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہے. اور پھر اس سے اس کے دل کے اندر جو نورانی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس سے اس کو لذت حاصل ہوئی ہے، اس کو سے راحت مل رہی ہے. اور سب سے بڑی راحت وہ ایمان کی راحت ہے، نیک اعمال کی راحت ہے. آپ بڑے خوبصورت محل کے اندر چلے جائیں، مختلف خوشبو والے کمرے کے اندر چلے جائیں، بہترین قسم کے صوفے اور آرام کے لیے وہاں بستر کیوں نہ لگے ہوں، وہ راحت جو اللہ کی اطاعت کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی لذت ان محلات میں نہیں. بلکہ اکثر ایسے محلات والے تو بیچارے صرف رات کی نیند کے لیے بھی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے نیند آ جائے. اور یہاں ایک بندہ مومن ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے سکون اور اطاعت والی زندگی سے ایسا مستفید فرمایا کہ جتنی اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اللہ اس کو اطمینان اور اللہ رب العزت اس کو سکون کی کیفیت بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، رمضان نیکیوں کا موسم ہے.
رمضان اس چیز کا موسم ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا عادی بنا لیں۔ رمضان اس چیز کا موسم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والا بنا لیں۔ اور صرف یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے، اور جب یہ پریکٹس مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بلبوتے کے اوپر وہ اگلے 9 مہینے گزار سکتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کا رمضان بھی اچھی طرح گزر جائے اور پورا سال بھی اچھی طرح گزر جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ اس سے اس کی استعداد اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ساری زندگی نیکیوں کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، نفس اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو توفیق بخشی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، اللہ آپ نے فضل فرمایا، آپ نے مہربانی والا معاملہ فرمایا کہ جو مشتاعات زندگی کے اندر آئی ہیں ان کے اوپر دوام نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے نا کہ نماز کی پابندی آئی ہے، انشاءاللہ آگے بھی نماز کی پابندی رہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنی ہے تو انشاءاللہ پوری زندگی اس کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہ جو کہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد جو ہے اس کے تیسرے عشرے کا آغاز ہونے کو رہا، تو یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں وہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ تو اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام رکھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بلند کر کے فرمایا کہ آپ کی کوئی لفظ ہے بھی تو ہمارے ہاں اس کی کوئی تصور نہیں، ہمارے ہاں اس کو اللہ نے فرمایا کہ معاف کر دیا۔ اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان جہد اور مشقت سے گزارتے تھے، اور جس وقت رمضان کا آخری عشرہ کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، شد من زرع، جیسے ہم نے کسی مشکل کام کو ہاتھ ڈالنا ہو تو کرتے رہتے ہیں مشکل کام، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چاہو چوبند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہمت دلاتے ہیں اور اپنی کمر کو کس کر کے اس کام کے پیچھے پڑتے ہیں، اور پھر اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتے جب تک وہ بایا تکمیل تک نہ پڑے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عشرے کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ ایقظ اہلہ، صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اس کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی پھر ایسا موقع نہ ملے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کرتے اور پھر ساری رات عبادت میں گزارتے۔ اور جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ لیتے، اللہ کے گھر کے اوپر آ کر کے بس اللہ کے دروازے کو پکڑے اور اعتکاف کی سنت کو ادا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ پہلے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 30 دنوں کا اعتکاف کیا اور پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان کی 30 دنوں کا اعتکاف کیا، وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میں اس کو تلاش کرتا رہا، مجھے پہلے عشرے میں نہیں ملی، میں دوسرے عشرے میں تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو پایا ہے آخری عشرے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ اس رات کے اندر ہے، لیکن پھر مجھے بلا دیا گیا تاکہ امت جہد اور مشقت کے ساتھ اس کو پائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لیلۃ القدر کو پانا ہے تو اس کے لیے پھر رمضان کے آخری عشرے کی داغ راتوں کو اجاگر کرو، عبادت میں لگا کرو، اللہ کو راضی کیا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اعتکاف کے فضائل بتائے، اور اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا چلے جایا کرتے ہیں، اور غار حرا میں جا کر کے تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے ہاں ایک عبادت تھی جس کو رہبانیت کہتے ہیں، رہبانیت، اور وہ رہبانیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے عبادت گزار اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، دنیا سے کنارہ کشی ہو کر کے وہ کسی جنگل کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ کے نام کے اوپر گزارتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رہبانیت جو انہوں نے اپنے لیے پسند کی تھی، اللہ نے اس کا کو کہا نہیں تھا، انہوں نے خود ہی اس کو پسند کیا اور پھر اس کی وہ پوری طرح رعایت بھی نہیں کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو رہبانیت کی درجے کی عبادت ہے وہ اعتکاف کی صورت میں دی کہ اس کے اندر پوری طرح رہبانیت بھی نہیں ہے، کہ رہبانیت میں تنہائی ہے، کنارہ کشی ہے، لوگوں سے دور ہو کر کے زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن اعتکاف کی عبادت کے اندر ایک انسان کچھ لمحوں کے لیے تو اپنے معتکف کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کرتا ہے کہ اس کو تنہائی کی وہ یاد جو رہبانیت والی ہے وہ یاد دلاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے اس کی مماثلت پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رہبانیت بھی نہیں ہے کہ ہر 5 نمازوں کے اندر اس میں لوگوں سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے اور ایک دوسرے سے سلام دعا ہونی ہے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ہے جمعے کا کہ جس میں پورے اجتماع کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اور اعتکاف کرنے والے۔ تو اس اعتکاف کی عبادت کے اندر رہبانیت بھی نہیں ہے لیکن رہبانیت کی تلذذ بھی موجود ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے در کے اوپر آ کر کے اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے پانا تھا وہ میں پا نہیں سکا ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے، لیکن پھر وہ اللہ رب العزت کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے گویا اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اگر اب تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو مجھے معاف کرنا ہے، اللہ اب تک میں اگر تیری رحمتوں سے محروم رہا ہوں تو میں تیرے گھر کے دروازے کے اوپر آ چکا ہوں، تیرے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے، وہ رحمتیں جن سے مستفید نہیں ہو سکا ہوں، وہ رحمتیں جن سے میں محروم رہ چکا ہوں، ان رحمتوں سے مجھے مستفید فرما دے۔ اور گویا وہ اللہ کے سامنے آ کر کے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے جو غضب کا مستحق ہوا، تیری ناراضگی کا مستحق ہوا، آج میں تیرے گھر کے اندر آ کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تجھے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، تیرا بن جانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے تو اپنا فضل فرما کر کے مجھے
میرے گناہوں کی بدولت جو میرے اوپر جہنم کی جو جہنم کا جو سزاوار بنا ہوں، اب میرے گناہوں کی بدولت جو میں تیری نافرمانی کا شکار بنا ہوں، تیرے غضب کا شکار بنا ہوں، آج تیرے گھر کے اندر آ کر کے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ تو میرے عزیز دوستوں، جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے، جن احباب کو اللہ رب العزت نے زندگی کی یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ لمحات اور کچھ دن اگر فراغت والے ہیں تو وہ رمضان کے آخری عشرے کا ضرور اعتکاف، اور اعتکاف جامع مسجد کے اندر، غیر جامع مسجد کے اندر، اور یہ مردوں کے لیے ہے، اور گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ بھی گھر کے اندر ایک علادہ ہے، ایک جگہ کو معتکف بنا کر کے، ایک قبر کو معتکف بنا کر کے وہ بھی اس عبادت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور عبادت جب آدمی اللہ سے جو لگا لیتا ہے تو پھر چونکہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے کہ انسان کے دل کے اندر طہارت پیدا ہو، تقویٰ حاصل ہو، تو جب یہ اعتکاف کر کے، روزے رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، رات کا قیام کر کے، اور پھر اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا جب یہ اعتکاف کر لیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا دل ایسے صاف ہوتا ہے جیسے کسی زرد آلودہ چیز کے اوپر سینکل کو ڈال دیا جائے اور اس کو صاف اور شفاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعتکاف کے اندر کی طاقت رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا دل طاہر ہو جاتا ہے اور اس کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، وہ حضرات جن کو، وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے، وہ ایک 10 دنوں کا ضرور اعتکاف کریں اور خوب جہد کریں، خوب کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ان کو بھی مہربانیوں سے نوازیں گے، اور اس کے نتیجے میں اہل محلہ کو بھی مہربانیوں سے اور اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے مستفید فرمائے گے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ضرور اس عبادت کا حصہ بنے اور اعتکاف کے لیے تیار رہیں، اور اپنی گھروں میں ماؤں بہنوں کو بھی یہ کہہ کر کے ان کو بھی اعتکاف کے اوپر بٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں، یہ تو ایک لمبی مجلس ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر اس کے مسائل کے اوپر بات کروں گا، لیکن اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرا فون نمبر ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی دینی مسئلے کے حوالے سے، انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو خلاصی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا